نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اسی آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ موضوع ہمارا خلیفہ اول بلا فصل سحر النبی جانشین پیغمبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ موضوع تھا، آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وقت ہمیشہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یہ چلتا رہتا ہے۔ شان ابو بکر صدیق یہ اتنا وسیع و عریض موضوع ہے کہ جس کے لیے ہر دور میں لکھنے والوں نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق قلم و کرتاس کے ذریعے شان ابو بکر صدیق لکھی، سنانے والوں نے سنائی، سننے والوں نے بڑی توجہ سے سنی، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے شان ابو بکر صدیق لکھ کر حق ادا کر دیا۔ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ابھی حسن و عشق کا یہ باب چل رہا تھا، میری طاقت جواب دے گئی۔ صدیاں گزر چکی ہیں، ہر دور میں لکھنے والے آئے، لکھتے رہے، لکھنے والے ہیں، لکھتے رہیں، لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی عقیدت اور محبت کا حصہ ڈالنا ہے، وہی حصہ میں اور آپ بھی مل کر ڈال لیں۔ چلو زیادہ نہیں، یوسف علیہ السلام کہ جب خریدار اکٹھے ہوئے، ان کی ڈولی لگی تو ایک بڑھیا مائی
سود کی اٹھیا لے کر تھوڑا سا سود لے کر خریداروں میں شامل ہو جاتی ہے. دیکھنے والے اس پہ ہنس پڑے. کہا تو کیسے آئی؟ اس نے جو جملہ کہا صاحب وہ لطف اٹھاؤ. ہاتھوں میں سود کی اٹھیا لے کر بڑے بڑے سوداگر جن کے ہاتھوں میں سونا اور چاندی تھا، ہیرے جواہرات تھے، ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے تھے. کہا بی بی تو کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی یوسف خریدنے آئی ہوں. تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے سوداگر ہیں اور یہ تیری سود کی اٹھیا کیا کرے گی؟ رو کر کہنے لگی کل جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ایک آواز اٹھے گی یوسف کے خریدار آ جائیں. معلوم ہے کہ میں اس سے خرید تو نہیں سکتی، لیکن کم از کم قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں شامل تو ہو جاؤں. اچھی نیت رکھا کرو، اچھی سوچ پیدا کیا کرو، اچھا ظرف رکھا کرو. جس قدر سوچ اچھی ہوگی راستہ آسان ہوگا. جب راستہ آسان ہوگا کانٹے خود بخود ہٹ جائیں گے. جب کانٹے خود بخود ہٹ جائیں گے منزل مل جائے گی، اور جب منزل مل جائے گی تو پھر آپ کو مرادیں بھی مل جائیں گی. یاد رکھنا جس کام میں آپ کی نیت خراب ہوگی، بڑے غور سے یہ بات سنیے، کوئی کام آپ کریں معاشرے کو نہ دیکھیں کہ معاشرہ کس ڈگر کو چل رہا ہے، لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کتنی بے ایمانی کر رہے ہیں، سوسائٹی کو مت دیکھیں کہ یہ کس قدر فراڈ کر رہے ہیں. بڑا نازک دور ہے. فی زمانہ الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، مگر دکھ ہوتا ہے گھر سے لے کر دکان تک میری زندگی میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. صبح سے لے کر شام تک میری زبان پر جھوٹ ہی جھوٹ ہے. رشتہ داری سے لے کر دوستی تک فریب ہی فریب نظر آتا ہے. خون سفید ہو چکے ہیں، شرم مٹ چکی ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. دھوکہ دہی کرنے والے شخص نمود و نمائش میں نمایاں نظر آتے ہیں.
اچھا لباس اور اچھی دستار پہن کر نیتیں بدل جاتی ہیں، لیکن جو لوگ ان تمام صفات سے، ان تمام باتوں سے ڈرتے ہیں، شرم و حیا ان کی آنکھوں میں ہے، غیرت نام کی چیز ان کے سینوں میں ہے، وہ آپ کو چھپتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو اپنے آپ کو معاشرے سے ایک طرف دکھائی دیں گے۔ اس لیے اپنی ذات سے دھوکہ نکالو، اپنی نیتوں کو اچھا کرو۔ سخت باتیں ہی کر رہا ہوں، تلخ جملے ہیں، مگر یہ آپ کے دل کی صفائی کی باتیں ہیں۔ میں خوشامد نہیں کرتا کہ خوشامد کروں گا اگلے جمعے آپ بڑی محبت سے آئیں گے کہ جناب ہماری تو تعریف ہو رہی تھی۔ ہاں، آپ کے قدموں کی لگی ہوئی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ کب؟ جب تمہارے دل میں محبت رسول ہوگی، کب؟ جب تمہاری نیت صاف ہوگی، کب؟ جب تمہارا دل شیشے کی طرح صاف ہوگا، شفاف ہوگا، کب؟ جب تیری زبان پر صدق مقال ہوگا، کب؟ جب تیری آنکھوں میں شرم و حیا ہوگا، کب؟ جب تیرے کانوں میں حق بات سننے کی استطاعت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، یہ زندگی کا تجربہ نہیں بتا رہا۔ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا خدا کا بندہ ہوں۔ گلیوں میں جو کیڑے پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ میں گناہگار ہوں، مگر مجھے فخر ہے کہ میں جو کچھ بزرگوں سے سنتا ہوں وہ حق بات کہنے میں دریغ نہیں کرتا۔ اس شاہی مسجد توتلا میں آ کر جولائی کے مہینے میں سخت گرمی ہو، آپ گھر سے چلے اور جہاں تک آئے تو راستے میں اگر ہزاروں مسجدیں نہیں تو کم از کم سینکڑوں مسجد ضرور چھوڑ کر آتے ہیں۔ میں آپ سے دست بستہ ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، مجھ سے چھوٹے ہو تو میرے عزیز ہو، میرے ہم عمر ہو تو میرے بھائی ہو، مجھ سے بڑے ہو تو میں گردن جھکا کر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ آج کے جمعے کے اجتماع کا سب سے پہلا سبق یہ ہے، اپنی نیتوں کو بہتر کر لو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ سوچ لینا کہ جس کو دھوکہ دے رہا ہوں یہ مکافات عمل ہے۔ As you sow, so shall you reap۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نیت اچھی کر لو، راستے میں ہزاروں کانٹے بھی آئیں گے تو وہ کانٹے تمہارے لیے پھول بن جائیں گے۔ جب عام دنیا کا کام ہو
نیت اچھی ہو، کامیابی کے سارے راستے آپ کو کہ قدم چومیں گے۔ اکثر سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس بھی آتے ہیں، فاروقی صاحب کیا کریں، جب تک بےایمانی نہ کریں تو ہمارا تو کام نہیں چلتا، میری مارکیٹ میں دھوکہ اور فریب ہے، میری فیلڈ میں دھوکہ اور جھوٹ ہے، what we should do، میں کیا کروں؟ ایسی باتیں سن کر میرا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ مالک اپنے نوکر کا خیال کرے، نوکر اپنے مالک کا خیال کرے، مزدور اپنے اس مقام کا خیال کرے جہاں سے روزی مل رہی ہے، اور امیر اپنے مزدور بھائی کا خیال کرے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو گھر دیا۔ دکان پہ بیٹھو تو صبح اٹھ کر یہ دوسری محبت کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک معمول بنا لو، آفس میں جائیں یہی کام کریں، کاروبار میں جائیں یہ اپنا لیں، روزی نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تک کبھی نہیں سنا کہ فاروقی کی روزی کوئی اور کھا گیا ہو، میرا رزق کسی اور نے کھینچ لیا ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رازق اللہ کی ذات ہے۔ جس ماحول میں صبح جا کر روزی تلاش کرو، باوضو ہو کے بیٹھو، باوضو ہو کر پھر درود پاک پڑھ کر اپنی روزی کے اڈے پر بیٹھو، اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، اب روزی کا دینے والا تو تو ہے، بس اپنا معاملہ جب آپ رب کے سپرد کر دیں گے پھر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے معاملہ میرے ذمے کر دیا ہے، اب میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ بہرحال یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ تلخ باتیں کیوں کی ہیں، سمجھتا ہوں کہ ضروری بھی تھی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ معلوم ہے مجھے اگر سارے عمل نہیں کریں گے، اگر ایک شخص بھی عمل کر لے تو وہ میرے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ جمعے ہم نے آغاز کیا تھا مگر ہم انصاف نہ کر سکے کہ اس کو چلائیں۔ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہے آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر عقل و شعور دیا تھا کہ بڑی بڑی پنچایت میں بیٹھ کر جو فیصلے کر دیتے تھے، عرب کا کوئی باشندہ اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا۔ بعض بندوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں تو سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کہتے
کہ بھینس کے آگے بین بجانا. کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ انعام دیا ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھتے بھی ہیں, وہ درد رکھتے بھی ہیں, اچھی رائے دیتے بھی ہیں اور اچھا مشورہ نوازتے بھی ہیں. یہ خدا داد چیزیں ہوتی ہیں جنہیں گاڈ گفٹڈ کہا جاتا ہے. دروشی پڑی بابا کٹھا تھا نہیں ملیا. یہ خدا داد جو صلاحیت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے. صدیق کا کیا مطلب ہے بڑے غور سے سنیے گا. صدیق اسے کہتے ہیں جو زندگی کے پہلے سانس سے لے کر, بڑے میں محتاط انداز کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا اور ذمہ داری ہے میری انشاءاللہ کوئی غلط ثابت نہیں کرے گا. صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہ کیا. اور عتیق کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 مہینے کچھ دن چھوٹے ہیں. ماں باپ نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا. بچپن میں ہی نبی پاک کی صحبت مل گئی. کیا کہنے ابو بکر صدیق کے, جس کو خدا نے بچپن سے لے کر لڑکپن تک, جوانی سے بڑھاپے تک, خلوت سے جلوت تک, زندگی کا ایک ایک لمحہ ابو بکر صدیق کو ایسا یار دیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ. ظاہر ہے کہ جو نام باپ اور ماں رکھتی ہے, جو شروع میں رکھ دیا جاتا ہے, لوگ اس کو آخر تک لے جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوا. نام رکھنے میں بھی احتیاط کیا کریں اور ایسے نام رکھیں کہ جن ناموں کا مطلب بھی ہو. بعض اوقات ڈکشنری بھی جواب دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس باپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. ماں باپ نے نام کیا رکھا؟ عبد الکعبہ. 5 سال یا 4 سال عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. 6 سال عمر ہے آقا دو عالم کی. میں نے بتایا نا کہ 2 سال 2 مہینے کچھ دن کا فرق ہے, وہ بعد میں پیدا ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, یہاں حدیث یاد آئی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے, حبر هذه الامہ, 2 صحابہ کے متعلق اللہ کے جبریل نے آ کر خوشخبری دی. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے کہا حبر هذه الامہ, یہ آپ کی امت کا سب سے بڑا عالم ہے.
دوسری خوشخبری حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدر العلماء کا لقب دیا گیا. اور یاد رکھیں صحبت نبی میں جو صحابہ نے علم حاصل کیا وہ فقط کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کیا. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے علم کی دولت کیسے دی ہے. اکثر سرکار کے ساتھ رہتے تھے. نبی پاک جس سفر میں جاتے عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے جاتے. حافظہ بڑا مضبوط تھا. سرکار نے فرمایا جس محفل میں عبداللہ ابن مسعود ہوگا کوئی شخص کسی اور سے سوال نہ کرے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے سوال کرے، اور اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہ دے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ علم بڑھانے کا. آپ اور میں تو ساری رات کتابیں کھنگال کر تھک ہار جاتے ہیں، پھر بھی نسیان، پھر بھی بھول جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ سرکار کے ساتھ جہاں بھی جاتے، جہاں سرکار جوڑے اتار کے رکھتے وہ جوڑے اٹھا کر گریبان کے بٹن کھول کر اندر سینے کے ساتھ چھپا دیتے تھے. نبی کے جوڑے، نبی کے جوڑے، نالین مبارک. شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے نقشے، روضہ رسول کا ہو یا گھر خدا کا ہو، وہ باب الکعبہ کے آج کل نقشے بنے ہوئے وہ گھروں میں لگائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نالین پاک کا نقشہ لگائیں، اس لیے کہ یہ وہ نالین پاک ہے جس کو عرش معلیٰ نے چوما. گریبان کے بٹن کھول کر اندر چھپا کر یوں بغل میں رکھتے تھے سرکار کے جوڑے. ایک دن ایک صحابی نے عرض کیا، عبداللہ ابن مسعود کو کہا کچھ دیر کے لیے جوڑے مجھے دے دو. رو کر کہنے لگے اسی کی وجہ سے تو مجھے سب کچھ مل رہا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے ہیں، موچی جوتے بنا رہا. آپ اس کے پاس آئے، فرمایا جوتا مجھے بھی بنا دو گے؟ ہاتھ باندھے، ضرور بنا دوں گا. فرمایا اچھا ایک بنا کر بھیج دو. حضور آؤ تو صحیح، ناپ تو لے لوں. دیکھیے صحابہ کی محبت دیکھیے، صحابہ کا عشق دیکھیے. خاک ہے میرا جذبہ، خاک ہے آپ کی محبت. ہم تو جمعے پہ آتے ہیں، دو چار آنسو بہا لیے، سن لیے، پھر دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ناز ہے تجھ کو کہ زمانے نے بدل ڈالا، ناز ہے تجھ کو کہ زمانے نے بدل ڈالا، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل ڈالے. صاحبو آقا اندر تشریف لائے. کبھی آپ دیکھیں جوتا بنانے والے جو موچی حضرات بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا پتھر فٹ بائی فٹ کا، اس سے تھوڑا بڑا زیادہ، وہ رکھ کر بیٹھے اس پہ جوتے بنا رہے ہیں. آقا اندر تشریف لائے، فرمایا جوتا بنا دو گے؟
ہاں ہاں بناؤں گا، ضرور بناؤں گا۔ جب اس حدیث کا میں نے آغاز کیا، میری نظر حدیث کے آخر تک پہنچی۔ آقا اندر آئے، تشریف لائے، اس پتھر پر جب پائے مقدس رکھا، اب اس صحابی جو جوتیاں بنانے والا تھا، اس صحابی نے دیکھا کہ یہ وہ مقدس پائے ہے، مقدس پاؤں مبارک ہے کہ جو عرش پر لگے۔ زہے عزت و اعلی حضرت نے کہا، زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ زہے عزت و اطلاع محمد۔ آقا اندر تشریف لے گئے، پتھر پہ پائے مقدس کو رکھا۔ صاحبو، آپ کی توجہ ہو تو میں اگلی بات کروں۔ پائے مقدس رکھا، عام طور پر وہ پینسل اٹھا کر نشان لگا دیتے ہیں، بس جی آپ جائیں، 2-4-10 دن کے بعد یہ جوتا بن جائے گا، لے جائیے گا۔ جب سرکار نے قدم رکھا، اس نے پینسل اٹھائی، یوں کرنے لگا، پھر رک گیا، پھر اس نے نشان لگانا چاہا، رک گیا۔ کیا کیا؟ پائے مقدس تھا تو اس نے نشان اپنی زبان سے لگانا شروع کر دیا۔ جب نرم نرم اور ٹھنڈی ٹھنڈی زبان نبی کے قدموں کو لگی، سرکار نے دیکھا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اور جو اس نے کہا اس کا ترجمہ میرے والد گرامی پڑھا کرتے تھے کہ تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں، تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں، تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں، صدقڑے جاواں، نی مٹیے سجنا دیے۔ اس نے اپنی زبان سے نشان لگانا شروع کیا، اور پھر جب وہ میرے نبی نے قدم رکھا، میرے نبی نے قدم رکھا، کبھی یہ قدم عرش معلی پر لگے، کبھی یہ قدم اس پتھر پر لگیا، اور اس نے وہ پتھر اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد میرے نبی کا گزر ہوا، چند دنوں کے بعد میرے نبی کا گزر ہوا۔ سید دو عالم نے فرمایا کہ بتا، اب میرا جوتا بن گیا، میرے نالین میرے جوڑے بن گئے۔ اب کہ یا رسول اللہ میں نے تو بنا دیے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے دکھایا اور اس نے جب پاؤں میں ڈالا پھر اتار دیا، کہ لگا حضور ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، ابھی بھی یہ تنگ ہے یا کھلا ہے۔ بار بار اتارتا تھا، بار بار پہناتا تھا، اور بار بار سرکار کے جوڑوں کو چومتا ہے، کبھی نبی کے پائے اقدس کو چومتا ہے، اور کہتے تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں، تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں، صدقڑے جاواں، نی مٹیے عرب دیے۔
سرکار نے فرمایا وہ پتھر کہاں؟ یہ پتھر بدلا دیا؟ کہنے لگا کملی والے پتھر نہیں بدلایا، وہ جب سے آپ نے اپنا قدم پتھر پہ رکھا ہے میں نے وہ پتھر اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ وہ پتھر کہاں ہے؟ ارے جب اسے اٹھایا گیا واللہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بس نبی نے تو قدم رکھا تھا، لیکن اس کے بعد جب اٹھایا گیا تو اس پتھر پہ نشان میرے نبی کا موجود تھا۔ سیدنا صدیق اکبر جن کا نام عبدالکعبہ ماں باپ نے رکھا، ایک دن میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، فرمایا تیرا نام صحیح نہیں ہے، کیا نام رکھا جائے؟ عمر 5 سال ہے، نبی پاک کی عمر تقریباً 6-7 سال ہے، ادھر 4 یا 5 سال ہے، 2 سال کا فرق ہے۔ میرے نبی کی مائیت میں وقت گزرتا رہا، بچپن بھی گزرتا رہا، لڑکپن بھی گزرتا رہا، اور سید دو عالم نے فرمایا کہ ابو بکر، فرمایا کہ میں تیرا نام تبدیل کرتا ہوں، میرا نام تو ماں باپ نے رکھا ہے، نام میرا عبدالکعبہ رکھا ہے۔ فرمایا عبدالکعبہ نام کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، لہذا تیرا نام بدلا دیتا ہوں۔ 5-7 سال کی عمر میں حضرت آقا دو عالم نے فرمایا آج سے میں نے تمہارا نام عبداللہ رکھ دیا ہے، میں نے تمہارا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ اور سن لو جتنے بیٹھے ہو، آج تمہیں ایک میں محبت کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے بتا دوں، بڑی محبت سے سن لو، بڑے پیار سے سن لو۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، جن کے ہاں بیٹا ہے یا بیٹا ہے یا بیٹا ہے، یا بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے، یا اولاد کی خواہش رکھنے والوں، جاؤ جاؤ جا کر بتا دینا کہ آج شاہی مسجد توتلا میں گئے تھے، نماز جمعہ کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا، شدید گرمی تھی، ہم دیوانے بیٹھے تھے، ہم پروانے بیٹھے تھے، ہمیں گرمی کی پرواہ نہ تھی، ہمیں گرمی کی پریشانی نہ تھی، ہمیں دھوپ کی پریشانی نہ تھی۔ فاروقی صاحب نے ایک وظیفہ بتا دیا ہے، دل خوش ہو جائے گا، طبیعتیں بحال ہو جائیں گی، زندگی بھر سارا خاندان دعائیں دے گا۔ خدا کی قسم اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ تمہاری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ تمہاری نفرتوں کو محبت میں بدل دے، اللہ تمہاری محبتوں کو برکتوں میں بدل دے، اللہ تمہیں کسی وقت بھی کوئی دکھ نہ دے۔ یہ فیض رسول نظامی کے بیٹے کی دعا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، ارے کوئی پہلے آیا یا کوئی بعد میں آیا ہے، یا کوئی جان بوجھ کر آیا ہے یا ارادے سے آیا ہے یا بغیر ارادے سے آیا ہے، یا کوئی گزر رہا تھا تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہ میرے رب کی محبتوں کا کمال ہے۔ بہرحال جتنے بھی آ گئے ہو، جن کے ہاں بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، اگر اولاد ہے، اگر اولاد ہے کہ مگر بیٹے کی تمنا ہے، اولاد کی تمنا رکھنے والوں، اللہ تمہیں اولاد کی عزت و عظمت عطا فرمائے۔ بیٹا پیدا ہو ابھی بیٹھ کر دل میں نیت کر لے، مولا تو مجھے بیٹا دے گا، چاند سا بیٹا دے گا، زندگی والا بیٹا دے گا، حیاتی والا بیٹا دے گا، بڑا خوبصورت بیٹا دے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں شاہی مسجد توتلا والی میں بیٹھ کر ان عاشقوں کے اجتماع میں وعدہ کرتا ہوں مولا میں اپنے بیٹے کا نام تیرے نبی کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کے نام پر اس کا نام عبداللہ رکھوں گا۔ اور یہ نیت کر لو، جن کے ہاں بیٹا نہیں وہ نیت ابھی کر لو، اور جن کے ہاں اگر کوئی اس کے دوستوں کے ہاں ہے تو اپنی طرف سے نیت کر کے اسے جا کر بتا دینا، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ خدا کو بڑے، اللہ فرماتے ہیں مجھے، خدا فرماتے ہیں مجھے 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک نام عبد الرحمن ہے اور دوسرا نام عبداللہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الکعبہ تیرا نام بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ گھر میں گئے تو والدہ کو کہا کہ امی میرے دوست محمد نے میرا نام بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بدلا ہے؟ کہا آج کے بعد مجھے عبد الکعبہ نہ کہنا بلکہ آج کے بعد مجھے عبداللہ کہنا۔ بس وہیں سے نام مشہور ہو گیا، نام عبداللہ بن گیا، کنیت ابو بکر ہو گئی، لقب عتیق ہو گیا، لقب صدیق ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میری عمر 38 سال کچھ مہینے ہوئی، ادھر میں ملک شام میں گیا میں کپڑے کی تجارت کے لیے۔ ادھر میرا دوست میرے آقا سید دو عالم مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ کی وادیوں میں ہے، اور سرکار دو عالم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ادھر اعلان کیا لوگو انی رسول اللہ۔ دل سے آواز آئی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، آج کے بعد مجھے محمد بن عبداللہ نہ کہنا بلکہ محمد الرسول اللہ کہنا۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، اور لوگوں آج کے بعد مجھے محمد بن عبداللہ نہ کہنا، مجھے محمد الرسول اللہ کہنا۔ ادھر اعلان نبوت ہو رہا ہے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا اور ملک شام کی سرزمین پر میں نے تھوڑی سی میری آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا آسمان کا سورج اور چاند میری گودی میں اتری آیا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میری آنکھ کھلی، ادھر اعلان نبوت ہوا، ادھر ابو بکر صدیق نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج اور چاند میری گودی میں اتری آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں صبح ہوئی، میں نے شام کے لوگوں سے پوچھا لوگوں مجھے کوئی راہب بتاؤ جس نے خواب سنے اور وہ خواب کی تعبیر بہتر بتائے۔ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، خوشیاں اتنی مل رہی ہیں، آسمان کا سورج اور آسمان کا چاند میری گودی میں اتری آیا۔ لوگوں نے کہا جاؤ شام کے فلاں پہاڑ پہ، ایک پہاڑی پہ غار ہے، غار میں ایک یار بیٹھا ہے، عمر اس کی 390 سال ہے، 390 سال عمر ہے، وہی تمہارا خواب سنے گا، وہی تمہیں بتائے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں چل پڑا، ابھی میں غار کے قریب پہنچا تو غار کا دروازہ خود بخود کھل گیا، وہ بزرگ باہر آ گیا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہنے لگا وہ کون شخص ہے جس نے رات کو خواب دیکھا؟ فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو سارا خواب سنایا اور اس نے مجھے قریب بٹھایا، مجھ سے نام پوچھا، میں نے نام بتایا عبداللہ، اس نے کہا اچھا سچ کہا، میں نے کہا اچھا، پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 38 سال ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہارا شہر کون سا ہے؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا جانا کہاں ہے؟ کہا میں ملک شام جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں تجارت کا کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی تجارت کرتے ہو؟ کہا میں تجارت کپڑے کی کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر کا نام مکہ ہے، تمہارا نام عبداللہ ہے اور عمر تمہاری 38 سال ہے۔ اور بٹھا دیا اور وہ اندر گیا اور توریت اور انجیل لے کر آیا، وہ ورق گردانی کرتا رہا اور اٹھا۔ اس نے کہا یہ ساری نشانیاں صحیح ہیں لیکن مجھے ایک نشانی اور ہے، وہ مجھے ذرا دیکھنے دو۔ اس نے کہا مجھے وہ نشانی دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کون سی نشانی ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، فرمایا اس راہب نے مجھ سے پوچھا کہ ایک نشانی اور دکھاؤ۔ میں نے کہا کون سی نشانی ہے؟ اس نے کہا ذرا اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھاؤ،
پیٹ اور سینے کے درمیان ایک تل کا نشان بھی ہے. اس نے کہا تل کا نشان مجھے دکھاؤ. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ کپڑا اٹھایا اس میں تل کا نشان مجھے کبھی نظر نہیں آیا, لیکن اس کے بتانے پر میں نے بھی دیکھ لیا. وہ شخص اٹھا, اس نے توریت کو رکھ دیا, اس نے انجیل کو رکھ دیا, آسمانی کتابوں کو رکھ دیا, اور کہا, اور اٹھ کر میرا ماتھا چوما, کہا کہ اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, انجیل میں لکھا ہے, یہ توریت میں لکھا ہے, مقدس کتابوں میں لکھا ہے, نبی آخر الزمان ایک شخص آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, جس کی ماں آمنہ ہوگی, جس کا باپ عبداللہ ہوگا, جو قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا. اور سنو, حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہنے لگا جب وہ نبی آئے گا حسین بڑا ہوگا, ماہ جبین ہوگا, وہ محبت کا اعلان کرے گا, نبوت کا اعلان کرے گا, اور اس کا پہلا جو یار ہوگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو پہلا یار ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا, کنیت ابو بکر ہوگی, لقب صدیق ہوگا, اور اس کے پیٹ پر تل کا نشان ہوگا. اور اٹھا, اس نے ماتھا چوما, کہا ابو بکر مبارک ہو, وہ نبی بھی آ گیا ہے, اس کا پہلا خلیفہ تو ہوگا. یہ خلافت اول کا فیصلہ کچھ شیعہ سنی کا نہیں ہے, یہ خلافت اول کا فیصلہ شیعہ سنی کا ہرگز نہیں ہے. یہ تو فیصلہ پہلی کتابوں میں ہو چکا ہے کہ اس کا پہلا جانشین تو ہوگا. اب جو ایک بات اس نے کی, اس نے کہا ابو بکر جاؤ, اب چھوڑ دو تجارت, چھوڑ دو تجارت. فرماتے ہیں تجارت بھول گئی. میں مکے میں آیا, اس نے کہا جاؤ مکے میں, میری عمر 390 برس ہے, میں چلنے کے قابل نہیں, ان سے میرا سلام کہنا, جب ملاقات ہو تو کہنا قیامت کے دن میری سفارش ضرور کرنا. مکے میں داخل ہوئے. آپ بھی جب باہر جائیں تو واپس جب گھر میں آئیں تو پوچھتے ہیں ہاں بھئی وہ گھر میں کوئی معاملہ سب ٹھیک ہے, بھئی شہر کے معاملے ٹھیک ہیں, حال احوال پوچھتے ہیں. ہاں بھئی میں 10 دن لگا کے آیا, 20 دن لگا کے آیا. ہماری بھی عادت ہے مسجد میں آئے, ملک رفیق صاحب نظام ٹھیک چل رہا ہے, دوست احباب ٹھیک ہیں, محلہ کیسے ہے, یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میں مکے میں داخل ہوا میں نے کہا مکے والو حالات کیسے؟ جی بڑے اچھے. معاملات کیسے؟ بڑے اچھے. کوئی نئی بات؟ تو سب سے پہلے ابو جہل بولنے لگا, کہا تیرے دوست نے اعلان کیا ہے. کیا نیا اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انی رسول اللہ. مولا جو اب دل سے سبحان اللہ کہ اس کے ٹکڑے دور کر دے. مولا جو اب سبحان اللہ کہ ان کے صدقے مجھے صحت دے دے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تیرے دوست نے اعلان نبوت کیا ہے. اچھا چلے سیدھے دروازے پہ دستک دی, سرکار باہر تشریف لائے, ابو بکر صدیق کو اندر بلایا. ابھی تو اعلان ہوا ہی تھا,
ابھی کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں، یا صرف اور صرف گھر میں دعوت دی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یا حضرت مولا علی، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق جب تشریف لائے تو سرکار کی صحبت میں بیٹھے، اب یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ حضور نبوت کے اعلان کے لیے کوئی معجزہ بھی ہوتا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، اب سنو ذرا، حضور نبوت کے لیے کوئی معجزہ؟ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر، اگر میری باتوں پہ یقین ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ خواب جو تو نے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند تیری سورج اور چاند جو تیری جھولی میں، چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یقین تو ہے لیکن کچھ تھوڑی محبت کی اور بات۔ فرمایا میں بتاؤں یا وہ تیرے شکم پہ لگا ہوا تل کا نشان بتائے کہ میں کون؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سنتیں ادا